شیطان توڑا دشمانی نے لہذا او غذا نہ پہ کھوے آئے جڑی تم میں روک دے مائے او کھا لئی ہوئے تے جنت چ نہیں جا سکدے نہ ہے اج ٹھنڈے دل نال سوچو مسلمان آئے میں مولوی کو لا کے تے آخری بندے تک اج سوچئے اساں کیڑیاں غذاواں اج کھا لینے آئے بالا نو کھوا لینے آئے جیڑیاں کنو اللہ نے روکے آئے اج سود کھانے آئے اللہ روکے آئے اج رشوت کھانے آئے اللہ روکے آئے دھیاں بہناں دے حق کھانے آئے اللہ روکے آئے ایک کاروبار دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر فرمانے من باع شیئن ولم ینبہ علی عیبہ جڑا بندہ عیب والی چیز بھی چیندا ہے تے ول اس نو گاہک نو دسیندا نہیں ہے اے دھوکے نار تے اس دور دے اندر جڑا اللہ دے راہ تے غریباں مسکیناں طالب علماں ناداراں محتاجاں تے اپنا مال ودا خرچ کریندا ہوندا اج پتہ لگدا ہے اس حدیث دا جداں خود نو لوڑ ہوئے جداں خود تاجر ٹیکساں نال اس تے بھرمار ہوئے تے وقت اللہ دے راہ تے ودا خرچ کرندہ ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا رجل آتاہ اللہ المال بخاری مسلم دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں نے اس بندے تے بڑا رشک آندہ ہے اور دوسرا آدمی کہ جس نو اللہ نے علم دیتا ہے اے اللہ دا علم ہے شریعت دا علم ہے اے لوکاں کے اندر پھیلاندہ ودا ہے بے میاں دعوت دیندہ ودا ہے الٹا کر کے چھنڈ لو تاکہ اگر کوئی تکلیف دے چیز کوئی بچھو ہے کوئی ڈیمو ہے کوئی ہور شاہ تکلیف دے چیز کوئی جتی دے اندر لکی پئی ہوئے تو پیر پاویں تے اچانک تینوں لڑ ونجے عزیزن علیہ ما عنتم اللہ دا نبی فرماندہ دکھ تینوں آئے گا ہاں جی تیری آنکھ جو گزرے گی تے درد میں محمد نو آئے گا عزیزن علیہ ما عنتم آج امت کیوں اس وقت تکلیفاں دا شکار ہے اس واسطے کہ اس امت نے اس مہربان کلمہ پڑھن والا لا الہ الا پڑھن والا ایک پیر دی اونٹنی مر جاندی اس دی قبر بنا کے پوجنا شروع کر دیتا پڑھدا کلمہ پہ پوجدہ کس نو پہ اونٹنی نو پوجدہ اس دی قبر بنا کے اس دی قبر پرستی انتہا ہو چکی ہے ذلت دی عقائد دے اندر بھی یہ امت پستی دی طرف اخلاق و کردار دے اندر اتنی پستی ہے کہ سوشل میڈیا تے بے شمار ایسے واقعات اس امت نے اپنی اکھاں نال دیکھے کناں نال سنے کہ ایک بھائی سکا بھائی اپنی سکی بہن نال ریپ کردہ ہے اور وہ بچی بہن اپنے بھائی دا بیٹا جم دیندی ہے حضرات اس تو زیادہ اخلاقی پستی کیا ہو سکتی ہے باپ اپنی بیٹی نال بدکاری کرے اس تو زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے وجہ کیا ہے کہ اس قوم نے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیتا ہے دنیا دے اندر ہر انسان صرف مسلمان دی بات نہیں کر رہے ہر انسان دے نزدیک دو طاقتاں نے دو ہی قوت نے ایک قوت شر دی قوت ہے شر دی طاقت ہے ایک قوت خیر دی طاقت ہے خیر دی قوت ہے حضرات او قوت او طاقت او ہستی جو شر نال تعلق رکھ دی ہے وہ شیطان ہے شیطان کو خیر اور بھلائی دی امید ہے روئے زمین تے کوئی مسلمان تو مسلمان رہ گیا جو بھی جس مذہب نال تعلق رکھتا ہے اس دا عقیدہ ہے کہ ہر شر دا منبع شیطان ہے اور جو بھی کوئی مذہب رکھتا ہے اس دا عقیدہ ہے کہ ہر خیر اور بھلائی دا مرکز خیر الورا محمد رسول اللہ دو ہی قوت نے ایک شر ہے شر شیطان دی طرفوں ہے خیر اور بھلائی محمد الرسول اللہ دی طرفوں ہے مصطفیٰ دی طرفوں شر ہو سکتا نہیں اللہ دے رسول دی کسے قول دے اندر شر نہیں
کسے عمل دے اندر شر نہیں، کسے عقیدے دے اندر شر نہیں، کسے ہدایت دے اندر شر نہیں، اللہ دے نبی دی کسے کردار دے اندر شر نہیں، اللہ دے نبی دی ہر بات دے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، ہدایت ہے، خیر خواہی ہے، نبی دا ہر کردار خیر ہے، نبی دی ہر عبادت خیر ہے، نبی دا ہر عمل خیر ہے، نبی دی ذات وچ خیر ہے، نبی دی بات وچ خیر ہے۔ لوگوں آج اس امت دے اندر شر کیوں ہے کہ اس امت نے شر والا پاسا پسند کیتا ہے، خیر والے پاسے نو نظر انداز کیتا ہے۔ آج رسول اللہ دی ہدایات نو چھوڑیا ہے جو سراسر خیر ہے، اور شیطان دے راستے تے امت چلی ہے جو سراسر شر ہی شر ہے۔ پھر جدوں امت نے رسول اللہ نو چھوڑ کے ایک شر والا راستہ اختیار کیتا ہے تو شر وچ ہمیشہ نقصان ہو سکتا ہے، بھلائی ہو سکتی۔ اج دو ہی چیزاں نے، یہ خیر ہے یہ شر ہے۔ خیر کیا ہے؟ جس طرف مصطفیٰ ہے اس طرف خیر ہے، جس طرف محمد الرسول اللہ ہے اس طرف کیا ہے؟ خیر ہے، اور جس طرف رسول اللہ نہیں دوسری سمت شیطان ہے، شر ہی شر ہے۔ اج شر ہے میرے اور آپ دے اندر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2020 دا پہلا جمعہ ہے، پچھلا سال گزرے ہے۔ حضرات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نو روکے ہے کہ عیسائیاں دی عید دے اندر شریک نہیں ہونا، انہاں دی عید دے اندر شامل نہیں ہونا، انہاں دی خوشیاں نو شامل نہیں ہونا، کیونکہ انہاں دی عید سراسر شر دی بنیاد تے ہے۔ اور آج امت مسلمہ دیکھ لو، مولوی 25 دسمبر دا کیک کاٹن، وہ شر تے بنیاد ہے۔ پتہ کیا ہے 25 دسمبر؟ عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہے، اور عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ گویا کہ عیسائی امت مسلمہ نو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 25 دسمبر نو اپنا ایک بیٹا پیدا کیتا ہے، بیٹا جمعہ ہے، اللہ دا بیٹا پیدا کر رہے ہیں 25 دسمبر نو۔ آج امت مسلمہ انہاں دی خوشیاں شریک ہے۔ جس دن عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ نے اپنا بیٹا جنیا ہے، وہ ذات جو ہر نماز دے اندر ہر انپڑھ آدمی بھی پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ آج اس عیسائیاں دی مسلمان حکمران ہے، وزیر ہے، عالم ہے، خوشامتی دنیا کائنات دے اے مذہبی ہم آہنگی دے نام تے، بین المذاہب ہم آہنگی دے نام تے اللہ دے رسول نے جس عید تو روکیا ہے، آج 25 دسمبر دیاں خوشیاں مناندے نے تے امت مسلمہ مناندی ہے کہ اس دن کون پیدا ہویا ہے؟ اللہ دا بیٹا پیدا ہویا ہے۔ اللہ دا قرآن اس دی تردید کردہ ہے۔ پھر نیا سال شروع ہویا، اسا مسلمانہ نے کیا کیتا ہے؟ چاہیدہ کہ اسا سال پچھلے دا محاسبہ کر دے کہ 19 دسمبر اپنا 2019 دے اندر میری زندگی کتنی نافرمانی ہوئیاں، کتنی میں رب دی بغاوت کیتی، کتنی میرے کل نیکیاں رہ گئیاں، کتنا میں رب تو دور ہویا، کتنا میں رشتہ داراں نو پامال کیتا ہے، کتنے میں لوگاں دے حق کھا دینے، کتنے لوگاں نو میں ستایا ہے، کتنے لوگ میرے تو دکھی ہوئے، کتنے لقمے میرے جسم دے اندر حرام دے آئے، کتنے میں لوگاں دی عزتاں نو پامال کیتا ہے، کتنی جگہ تے میں رب دے حکم دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے۔ اس دی بجائے کہ میں اور آپ محاسبہ کر دے، میری حکومت نے بھی، وزراء عمراء نے بھی، سب نے چھوٹ دے دیتی ہے کہ آج نیا سال آئے گا، رات نو شراباں پیتیاں جان گیاں، محفلاں رقص و سرود دی ہون گیاں، زبان درازی ہونیاں، خرافات ہون گے، اخلاقیات دا جنازہ نکالیا جائے گا، آتش بازی کر کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی لائی ہوئی ہدایت اور خیر نو پامال کرے گئے امت مسلم۔ اور میڈیا تے دکھایا جا رہا ہے فلان شہر دے اندر آتش بازی دے اندر نئے سال دی آتش بازی فلانا شہر بازی لے گیا ہے، فلان لے گیا ہے، فلان لے گیا ہے، فلان ٹاؤن دے اندر، فلان بحریہ ٹاؤن دے اندر آتش بازی دا مظاہرہ سب تو زیادہ ہے۔ کیا یہ اللہ دے رسول دی ہدایات نے؟ سال نو دا آغاز کس چیز دا ہے اور سال دے اختتام تے 25 دسمبر نو امت مسلمہ نے اختتام کیسا کیتا ہے اور نئے سال دا آغاز کیسے کیتا ہے؟ پھر رونے ہیں
ساڑھے گھریں چین کوئی نہیں، ساڑھے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، دکان تے بیٹھا دکاندار پریشان، ممبر تے کھڑا مولوی پریشان، عدالت دی کرسی تے بیٹھا جج پریشان، تھانے دار دی کرسی تے بیٹھا SHO پریشان، دکان تے بیٹھا دکاندار پریشان، دکان تے آیا گاہک پریشان، مستری پریشان، مزدور پریشان، نیک پریشان، بد پریشان۔ وجہ کیا ہے کہ ایسا خیر والے پاسے نو نظر انداز کیتا ہے، رسول اللہ دی تعلیمات نو چھوڑے ہے، اور شر والا پاسہ اختیار کیتا ہے، شیطان والا راستہ اختیار کیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے ہے کہ آج ممبر و محراب کو لا کے آخری انسان تک ہر بندہ پریشان ہی پریشان ہے۔ حضرات ناراض نہیں ہونا، آج محاسبہ کریے میں اور آپ جمعے تے آئے ہیں، اللہ رب العزت سانو بھلائیاں دی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات ہر شر کو محفوظ فرمائے۔ آج میں نماز پڑھنا ہاں، اللہ دی قسم دل دکھدا ہے، جوان بچے گھر دے اندر بیٹھے نے، باپ نو ہمت نہیں کہ انہاں دے تو بسترے کھچ گیا کہ چلو صبح نماز دے نال اپنا آغاز کرو، ضروریات ساری پوری کرنے ہیں۔ اماں لڑ دی ہے 8 دا ٹائم ہو گیا، سکول لیٹ ہو گیا ہے، بابا لڑ دا ٹیوشن نہیں گیا ہے، فلاں لڑ دا ہے حضرات استاد دا آ گیا ہے کہ میں فون آ جاندہ ہے توڑا بچہ آج سکول نہیں آیا ہے، لیٹ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ کدی کسے استاد کو لا کے ماں باپ کو لا کے کدی ایک دن بٹھا کے اپنے بچیاں دا محاسبہ کیتا ہے کہ پترو آج 5 ٹائم رب دی بغاوت کیتی نے، رب سڑیا گئے کیوں نہیں ہو؟ حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو، آج اساں عقیدے کو لا کے اعمال تک، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اور آپ سراسر خیر نے، اس دے اندر کوئی شک ہے؟ کوئی دیوبندی بریلوی شیعہ سنی لوگ شیطان دے شر نے جو فرقے چسانو تقسیم کیتا ہے، شیطان دے شر ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تے امت نو ایک پلیٹ فارم تے کٹھا کیتا ہے، ہر قوم ہر برادری، کوئی مجوسی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی زرتشتی ہے، کوئی بہائی ہے، پوری امت نو ایک پلیٹ فارم تے کٹھا کیتا ہے، توڑا معبود بھی ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور توڑی منزل مقصود اور توڑا رہبر بھی ایک ہے، محمد رسول اللہ۔ آج امت فرقے دے اندر ہے، یہ شر ہے، یہ مسجد دیوبندیاں دی ہے، یہ بریلویاں دی ہے، یہ شیعیاں دی ہے، یہ سنیاں دی ہے، یہ قادریاں دی ہے۔ لوگ کو شر دی انتہا نہیں کہ آج قبرستانہ تے پھٹیاں لگائیاں گئیاں کہ اس قبرستان دے اندر سوائے اہل سنت والجماعت بریلویاں دے کسے اور نو دفن ہون دی اجازت نہیں۔ یہ شر نہیں، یہ شیطان دی دھڑ نہیں۔ کیوں؟ آخر اساں ساری دنیا دے اندر ہر معاملے دے اندر خیر چاہنے ہیں، لیکن ہمیشہ اساں پاسا شر دا انتخاب کیتا ہے، شیطان دے راستے نو کیوں انتخاب کیتا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بخاری شریف دی حدیث ہے۔ اج میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، تو ساں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان دے 77 حصے نے۔ ایمان دے کتنے حصے نے؟ 77 حصے نے۔ افضلھا لا الہ الا اللہ، سب تو پہلا ایمان دا بڑا بنیاد جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ٹھنڈے دل نال سوچنا، اللہ دے نبی نے فرمایا ایمان دے 70 حصے نے، 77 حصے نے، سب تو بنیاد ایمان دی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب تو کم تر ایمان دا چھوٹا حصہ کیا ہے کہ ایک مومن راستے تو جاندے ہوئے تکلیف دے چیز نو راستے تو ہٹا دیندہ ہے، یہ بھی ایمان دا ایک حصہ ہے۔ فرمایا والحیاء شعبۃ الایمان، اور حیا ایمان دا ایک مضبوط اور بڑا حصہ ہے۔ میں اور آپ نے محاسبہ کرنا ہے، اجا ساڑھے اندر لا الہ الا اللہ ہے، اساں اہل حدیث محاسبہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ ایک اللہ دی پرستش کرنا، خدا پرستی، میں اپنے لفظیں کہہ رہے ہیں خدا پرستی، ناراض نہ ہو جانا۔ خدا پرستی اگر ہوئے
ٹھنڈے دل نال سوچو، جس دل وچ خدا پرستی ہوئے اس دل وچ حوث پرستی نہیں ہو سکتی، جس دل وچ خدا پرستی ہوئے اس دل وچ جاہ پرستی نہیں ہو سکتی، جس دل وچ خدا پرستی ہوئے اس دل وچ دولت پرستی نہیں ہو سکتی، جس دل وچ خدا پرستی ہوئے اس دل وچ قوم پرستی نہیں ہو سکتی، جس دل وچ خدا پرستی ہوئے اس دل وچ بت پرستی نہیں ہو سکتی، جس دل وچ خدا پرستی ہوئے اس دل وچ شخصیت پرستی نہیں ہو سکتی، جس دل وچ خدا پرستی ہوئے اس دل دے اندر دولت پرستی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں ٹھنڈے دل نال سوچنا، مرکز توحید دے اندر آن والے ہو، میرے سمیت آج خدا دا واسطہ ہی نے آج دیکھو اساں کس شرک دے اندر مبتلا ہے۔ آج اساں خدا پرستی دی بجائے دولت پرستی کرنے ہیں، قوم پرستی کرنے ہیں، حوث پرستی کرنے ہیں، برادری پرستی کرنے ہیں، دنیا داری پرستی کرنے ہیں، آج اساں دنیا دے اندر جاہ پرستی کرنے ہیں۔ حضرات آج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے ایمان دی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جس دل وچ لا الہ الا اللہ ہوئے، خدا پرستی ہوئے، اللہ دی قسم اس دے اعمال وچ کدی غیر خدا دی بات آ سکتی۔ حضرات کاشتکار بیٹھے ہو، ایک آدمی آمب دی گٹھلی کاشت کردہ ہے تو نکلے گا کیا؟ آم نکلے گا یا لیمو نکلے گا؟ ایمان ایک گٹھلی دنا ہے، بیج دنا ہے۔ اگر ساڑھے دل دے اندر لا الہ الا اللہ دا بیج ہوئے، ایمان ہوئے، تے ساڑھے وجود تو کدی غیر خدا پرستی ہو سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل وچ ایمان ہوئے اللہ نہ لا الہ الا اللہ تے وجود دے اندر اللہ دے دین اور شریعت دی مخالفت ہوئے؟ لا الہ الا اللہ پڑھن والا قوم پرست نہیں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن والا دولت پرست نہیں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن والا حوث پرست نہیں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ قوم پرست نہیں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن والا قبر پرست نہیں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن والا پوجا پرست نہیں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن والا خواہشات دا بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات آج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے، آج یہ بیماریاں میرے اور آپ دے اندر نے اور رکھ دے امیداں جنت دیا ہیں۔ لوگوں آؤ، آج میں دعوت دے رہے ہیں نئے سال دے پہلے جمعے تے اپنے دل دے اندر خدا پرستی پیدا کرو۔ جدو رب پرستی آئے گی پھر اللہ دی قسم ہے کدی شیطان دا شر بندے دے قریب آ سکدا؟ ہر شیطان دے شر دے شریک ہے۔ ایمان دی پہلی بنیاد کیا ہے؟ افضل لا الہ الا اللہ۔ اور آج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے ساڑھی صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، آج عقائد و نظریات دیکھو، آج یہ امت کیوں ذلت دا شکار ہے کہ اساں رب نال بھی دھوکھا۔ دنیا تے سب تو زیادہ بے وفا اگر کائنات دے اندر مخلوق وچ ہے تو انسان ہے۔ اللہ دی مخلوق وچ کوئی اللہ دا بے وفا نہیں۔ رب کائنات فرمانے نے میں ساری کائنات میری تسبیح کر دی، ام من شیئن الا تسبح بحمدہ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اللہ فرماتا ہر شے میں اللہ دی وفادار ہے، میری تسبیح بیان کر دیئے، میری حمد بیان کر دیئے، میری صفات بیان کر دیا نے، ہر شے میں اللہ دی وحدانیت نو بیان کر دی ہے۔ ایک انسان ہے جس نو اللہ نے افضل بنایا ہے، جس نو اللہ نے اکرم بنایا ہے، جس واسطے ساری کائنات بنائی ہے، جس واسطے زمین و اسمان بنایا ہے، جس واسطے پھل فروٹ بنائے نے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعٌ، جس واسطے رب نے درندے پرندے چرندے گوشت دودھ والے جانور بنائے نے، جس واسطے کائنات دی ہر شے بنائی ہے، خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا ہے۔ اج سب نلو بے وفا ہے تو انسان ہے جو رب دے نال بھی بے وفائی کرن کدی باز نہیں آندا ہے، ہر وقت رب دے حکم دی بغاوت کردا ہے تو انسان کردا ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو اج شر کیوں ہے، اج برائی کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ دی قسم سب تو زیادہ خیر اگر ہے تو خیر الورا محمد الرسول اللہ دے اندر ہے۔ شیطان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. توجہ کرنا جے میں اور آپ نے انتخاب کڑے راستے دا کیتا نا. اللہ پاک فرماندا ہے او بنی آدم میں تانوں اے پہلے پہ دسنا ہے میری گل یاد رکھ لو. میں تواڈے نال وعدہ لے آئے کیڑی چیز دا وعدہ لے اللہ تعبد الشیطان شیطان دی اطاعت نہ پہ کرے آئے شیطان دا کھانا منے آئے. میں رب دی گل پلے بن لو انہو لکم عدو مبین. شیطان توڑا کھلا دشمنی نے ایک رتی جتنا بھی توڑا ہمدرد تے خیر خواہ نہیں ہے. قرآن دی دوسری آیت سنے رب کائنات فرماندن یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. رب کائنات فرماندے نو لوگوں میری گل سن لو کلو من الطیبات حلال. اللہ پاک فرماندا ہے حلال کھاونا نے حرام نہ پہ کھوے آئے تے شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا ہے کیونکہ شیطان چاہندا ہے بندہ حرام کھا لے. جیڑی شے کولوں رب روکے ہے جدوں بندہ وہ کھا لیندا ہے اللہ دا قانون ہے وہ جنت وچ جا سکدا. جڑی شے تو اللہ روک دے وے جے وہ کھا لے وہ جسم چاہ جائے وہ جنت جا سکدا نہیں ہے. ویکھو بابا آدم جنت دے اندر ٹکے ہوئے ہے. اللہ پاک فرمانے نو میرا آدم جنت دی ہر شے کھا کلو منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ. او میرا آدم دی بیوی ساری جنت کھاؤ میں توڑے واسطے بنائیے لیکن ایک درخت کو رکندہ پیا ولا تقربا هذه الشجرہ. ایک درخت توڑے پیٹ چ نہیں وینا چاہیدہ اندے نیڑے نہ پہ ونی آئے انہوں نہ پہ کھوے آئے. بس جے میرے روکے ہوئے درخت نو کھا لے ہوئے تم والے جسم جے او غذا آ گئی جڑی تم میں پہ رکے نہ ہے تے کدی جنت چ نہیں رہ سکدے. اللہ دی قسمیں ود ویکھ لاؤ نتیجہ کیا نکلے آئے. جدہ شیطان نے ویکھے آئے جو ساری جنت مل گئی ہے ایک درخت تو رب رکے پہ ہے. اس نے آنکھیں کھاؤ بابے آدم نوی اممہ نوی تیار کیتا ہے او درخت کھوا چھوڑے آئے. رب کائنات فرمانے نے بیتو منہا جمیعہ. او میرا آدم میں ساری جنت تینوں دیتی آئی ایک درخت دے پھل کو روکے ہے میرے روکے ہوئے پھل نو کھا لے آئی. میرا قانون ہے جڑا بندہ جس شے تو میں روکاں وا تو اپنے جسم چپائے وہ بندہ میری جنت چ رہ سکدا. کڈھیا کیوں ہے اللہ نے جنت چوں او غذا کھا لئیے جڑی غذا تو رب روکے ہے. اسے واسطے اللہ فرماندن یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
شیطان توڑا دشمانی نے لہذا او غذا نہ پہ کھوے آئے جڑی تم میں روک دے مائے او کھا لئی ہوئے تے جنت چ نہیں جا سکدے نہ ہے اج ٹھنڈے دل نال سوچو مسلمان آئے میں مولوی کو لا کے تے آخری بندے تک اج سوچئے اساں کیڑیاں غذاواں اج کھا لینے آئے بالا نو کھوا لینے آئے جیڑیاں کو اللہ نے روکے آئے اج سود کھانے آئے اللہ روکے آئے اج رشوت کھانے آئے اللہ روکے آئے دھیاں بہناں دے حق کھانے آئے اللہ روکے آئے ایک کاروبار دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر فرمانے من باع شیئن ولم ینبہ علی عیبہ جڑا بندہ عیب والی چیز بھی چیندا ہے تے ول اس نو گاہک نو دسیندا نہیں ہے اے دھوکے نال دے دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے من نبت لحم سہتن فالنار اولی بہ اے بندہ اسے ہمیشہ اللہ دی لعنت رہے گی اے حرام کھاون والے دا جسم جنت چ جا سکدا اج دھیاں بہن دی وراثت کھا ونیے تاوی مومن آئے اج 2 نمبر سودے ویچیے تاوی مومن آئے اج میرا بھرا مزدور غریب بندہ ریڑھی تے کھڑا ہوندا ہے اے فروٹ دی ریڑھی لا کے کھڑا ہے اگے اگے چنگے رکھی کھڑا ہے پچھوں داغی رکھی کھلوتا نہ ہے اے وقت گاہک نو داغی لکا کے شاپر چ پا کے دیندا پیا نہ ہے اے میاں بڑا کاروباری پیا بندا ہے گھر بہ کہ آدھا ہے ویکھو تو انہوں پتہ نہیں پتروں ایک کام واسطے کام کاج واسطے کتنے ہنر دی لوڑ ہوندی گھر پتروں سمجھیں ہے او پتروں تو انہوں کیا پتہ یہ بھی ایک ہنر ہوندہ ہے عیب والی چیز اے داغی پھل اے پا کے دے گا باہر موٹے موٹے پچھو چھوٹے چھوٹے داغی ہیں تے زیادہ پا کے دے گا تساں 2-4 دانے اگر چنگے وچ پا بھی دے سو نا ایک تلاوڑے دے اندر تے اے جس زیادہ پا دیندہ ہے ہن نیواں ہو گئے ہن چنگے توڑے علیہ کٹ چھڑے سی ہیں وزن جو زیادہ ہو گیا ہے تساں جڑے چنگے رکھے آنے پھر دکاندار کٹ چھڑندہ ہے بہرہ دا وزن زیادہ ہو گیا ہے ایک گھر بہتے بڑا پھنڈیا تڑیا بیٹھا ہے آدھا تو انہوں کیا پتا ویکھ لو میں کیویں ریڑھی صفا کر کے آوینا پترو اے بڑی محنت لگ دیئے ہی ہنر واسطے حضرات حرام من باع عیبا لم یتنبہ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ ہے جڑا بندہ عیب والی چیز ویچدہ ہے تے اس عیب تے اطلاع نہیں کرندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لم یزل فی مقت اللہ ہمیشہ اللہ اس تے ناراض رہندہ ہے ولم تزل الملائکہ اللہ دے فرشتے ہمیشہ اس تے لعنت کر دے رہ جاندے نے حضرات اج میں اور آپ کس پاسے دا انتخاب کیتا ہے خیر والے پاسے دا یا شر والے پاسے دا اللہ دا رسول میرے اور آپ واسطے سراسر خیر ہے میرے نبی نے روکے ہے نہ کر اے حرام اگر تیرے اندر چلا گیا تے تو جنت دا حقدار ہے اللہ دا قرآن ہے شر کیا ہے یا بنی آدم اللہ رب العزت فرمانے نے اے اولاد آدم میں تنوں خبردار کر رہے ہیں لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ آج میں تنوں خیر دی طرف بلا رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں شیطان شری نے لا یفتننکم اے تنوں فتنے چ مبتلا نہ کر دے وے اے تنوں جنت کو محروم نہ کر دے وے شیطان سراسر شرعی توجہ کرو مسلمانہ تے میرا محمد سراسر خیری اللہ دا قرآن اللہ فرماندہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
میرا محمد سراسر خیر اللہ فرماندا ہے رؤوف الرحیم تواڈے واسطے شفقت کرن والا مہربان ہے شیطان دشمن ہے محمد مہربان ہے شیطان نفرت کرن والا ہے محمد محبت کرن والا ہے شیطان جنت کولوں کڈھن دیاں تجویزاں کرن والا ہے محمد رسول اللہ جنت وچ داخل کرن دیاں تجویزاں کرن والا ہے شیطان تیرے انجام نو گندا کرن والا ہے محمد رسول اللہ تیرے انجام نو بہتر کرن دیاں تجویزاں کرن والا ہے رب کائنات فرماندے نے شیطان دے بارے فرمایا انہو لکم عدو مبین شیطان تیرا کھلا دشمن ہے تے جدہ خیر دا نمبر آیا ہے اللہ فرماندے نو بندیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرا نبی سراسر رحمت تے شیطان نری زحمت اج کیوں فتنیاں دا شکار ہے منوں کوئی ایک بندہ دسے چاہے میرے گھر دے اندر پریشانیاں تاں آئین جو میں محمد رسول اللہ دی تعلیمات تے عمل کیتا ہے کوئی ہے آکھے میرے کاروبار چ گھاٹا تاں آیا ہے جو میں حدیث رسول اللہ تے عمل کیتا ہے کوئی ہے یو جیا جڑا کہ ساڑے رشتہ داریاں چ دراڑاں تاں پیاں ہے میں محمد رسول اللہ دی بات نو پسند کیتا ہے کوئی ہے دنیا کائنات تے کہ ساڑے گھر دے اندر خارجی تکلیفاں تاں آئیاں ہے اسا محمد رسول اللہ دی بات تے عمل کیتا ہے اور لوگو سنو میرے تے پاک پیغمبر نے ایڈا مہربان ہے فرمایا دشمن شیطانی نے اس واسطے میرا پاک پیغمبر رات نو جلے بندہ سمن لگ دائے وقت بھی مہربان پیادا ہے بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں میں محمد نہیں چاہندہ جو تو سمن لگے تیرے گھر شیطان دے ڈیرے لگ جان اتنا مہربان پیغمبر فرمایا لوگو دروازہ بند کرن لے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو فرمایا گھر دے اندر جلے سمن لگو آگ بجھا کے ستے کرو آگ نہ بلدی ہوئے آج ویکھ لو کتنے واقعات نے اے رحیم یار خان دے علاقے دا کہ لال ٹین گریا ہے کسے گھر دے اندر ہے آج اخبار دے اندر ہے چولہا جلدہ پہ سو گئے نے گیس میں اتنا جمع ہویا کہ باپ بیٹا فوت ہو گئے نے اللہ دی قسم کائنات دا رحمت للعالمین محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے امت دے ہر معاملے دے اندر خیر خواہی کیتی ہے ہر امت دے ہر معاملے چ بھلائی کیتی ہے رہنمائی کیتی ہے او تیرے دیوے جلن تک بھی میرے نبی نے تیری رہنمائی کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی رہنمائی دیکھ پیار دیکھ محبت دیکھ خیر خواہی دیکھ اور میں اور آپ دا نبی نو نظر انداز کرنا دیکھ میرے نبی نے تے فرمایا پانی پیون والیاں مشکاں تے کھڑیاں دے منہ بھی راتی بند کر کے ستے کرو ایمان نال دسو ایدہ تعلق کوئی دین مذہب نال کوئی عبادات نال ہے ایدہ تعلق تیری ذات نال ہے میرا نبی کتنا خیر خواہ ہے کہ تیری ذات تے جسم نو بھی جڑی شے نقصان پہنچائے اللہ دا نبی اتنا مہربان ہے فرمایا اے کام بھی نہیں کرنا حتیٰ کہ اللہ دی قسم آج اساں بد قسمت ہیں اساں عذاب دے مستحق ہیں کیونکہ اساں خیر نو چھوڑ دیتا ہے اساں شر نو اختیار کیتا ہے اساں شیطان دی سنگت پسند کیتی ہے رحمت للعالمین نال نسبت بھی لاونی گوارا نہیں کیتی او کائنات دا امام محمد آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے کتنا مہربان کتنا مہربان کتنا مہربان فرمایا میرے امتیو جدوں جتی پاون لگو نا انہوں چھانڈ لیا کرو انہوں الٹا کر کے چھنڈ لو تاکہ اگر کوئی تکلیف دے چیز کوئی بچھو ہے کوئی ڈیمو ہے کوئی ہور شاہ تکلیف دے چیز کوئی جتی دے اندر لکی پئی ہوئے تو پیر پاویں تے اچانک تینوں لڑ ونجے عزیزن علیہ ما عنتم اللہ دا نبی فرماندہ دکھ تینوں آئے گا ہاں جی تیری آنکھ جو گزرے گی تے درد میں محمد نو آئے گا
عزیز علیہ ما عنتم. آج امت کیوں اس وقت تکلیفاں دا شکار ہے؟ اس واسطے کہ اس امت نے اس مہربان پیغمبر نو نظر انداز کر چھوڑے ہے، جس رحمت للعالمین پیغمبر نے جو سراسر خیر ہی خیر ہے، جس دی ہر بات وچ امت دی خیر ہے. ایمان نال دسو اے جتیاں چھنڈن دا تعلق کوئی عقیدے نال ہے؟ یہ دا سراسر تعلق تیرے ذاتی جسم دی تکلیف نال ہے. میرا نبی اتنا بھی گوارا نہیں کردا کہ دنیا دے کسے کونے تے ہائے ہائے دنیا دے کسے خطے تے میرا کوئی ایک مسلمان، میرا ایک امتی کسے تکلیف دے چیز نال جتی پیندیاں بھی ڈسیا جائے اور تکلیف لگ جائے، میرا نبی اس نو بھی برداشت ہے. اج اس نبی دی حدیث نو اسا مننے ہیں، اج اس نبی دے مطابق اسا نماز پڑھنے ہیں. اج فتوے لگاندے ہو کہ اے میاں ایک بہت بڑا مفتی ہے سرحد دا کے پی دا اور نبی دی سنت تے استہزاء پہ کردہ جمعے دے خطبے دے اندر کہ وہابی اچھی آمین آخدیں جی میں اچھی گاں بھاں بھاں کھڑی کریں دی ہے. کس طرح استہزاء کیتا ہے؟ اس ملہ نے ممبر رسول ہے، یہ رسول دا ممبر ہے، اس رسول دے ممبر تے اس ملہ نے استہزاء کس دا کیتا ہے؟ نبی دی حدیث دا، نبی دے عمل دا، نبی دے کردار دا. سراسر خیر ہی خیر ہے. لوگوں مولوی دی سوچ وچ خیر نہیں، پیر دی سوچ وچ خیر نہیں، امت دی بھلائی کسے مذہبی پیشوا دی بات وچ نہیں، امت دی خیر خائی کسے وقت دے حکمران دے فرمان وچ نہیں. رب کعبہ دی قسم میری ساری کائنات دی امت دی بھلائی اگر مزمر ہے، بند ہے، تو نبی دی ہدایات و فرمان دے اندر بند ہے. میرے نبی تو خیر خواہ کوئی زیادہ ہو سکتا ہے؟ اج اساں نماز تک پڑھ دے نہیں، اگر کوئی پڑھ دے تو اس دی نماز تے اعتراض کرنے ہیں جیڑا نبی دے طریقے تے اختیار کر. حضرات توجہ کرنا، اج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے، ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف کائنات دا اللہ نے رسول محمد الرسول اللہ مہربان بنا کے بھیجیا ہے. دو متضاد قوتاں نے، شیطان کو لو بڑا دشمن کوئی نہیں اس انسانیت دا، اور میرے محمد الرسول اللہ کو لو ود کس انسانیت دا ہمدرد مہربان کوئی نہیں، اس تو بڑا دشمن کوئی نہیں، اس تو زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں. آج ٹھنڈے دل نال سوچو، نماز تے آنے والو، جمعے دے خطبے تے آنے والو، ہر بندہ اپنے گریبان جھانک کے دیکھے 2019 دے سال دے اندر میں کتنا اس مہربان دی بات نو منے ہے، کتنا شیطان دی بات نو من کے سال گزارے ہے. نواں سال شروع ہوندہ پہ ہے. آج یہ دیکھ لے کہ اگلا سال رب سب نو زندگی صحت والی، ایمان والی، امن والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. تے حضرات دیکھیے ایسا راستہ کون سا انتخاب کرنے ہیں، شر اور شیطان والا یا خیر والا محمد الرسول اللہ والا اختیار کرنے ہیں. یہ ٹھنڈے دل نال میں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس جانب نو، کس طرف نو اساں اپنانے ہیں. اللہ اللہ، اللہ دی قسم، اللہ دا قرآن ہے. اللہ نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو ٹوک الفاظ دے اندر فرمایا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اے اللہ دا قرآن ذرا غور نال سننا ہے. آج میں تے تو قرآن نو نظر انداز کر چھوڑے ہے. اس میاں تبرک والی کتاب نہ ہے، ایک قسمہ چاون واسطے آئی ہے. ایک کتاب میاں صرف برکت والی کتاب نہ ہے، مگر اساں اس تے پڑھنا گوارا نہیں کیتا ہے، عمل کرنا گوارا نہیں کیتا ہے. آج بچیاں نو ہر قسم دیاں تعلیماں دینے آئے، مگر تعلیم قرآن اج ساڑے بچیاں دے اندر نہیں. اج مزدور پڑھاندہ ہے، غریب پڑھاندہ ہے، کس واسطے کہ چلو یار بچہ پڑھ بھی جائے گا، پل بھی جائے گا. اج جن دے کولوں تھوڑا جی مال سرمایا ہے، وہ میاں مانگیاں فیساں دے کے پڑھائنے آئے. وہ بچے نو جنازے دیاں دعاواں کالج چ پڑھاون والا کوئی نہیں ہوئے، ایمان مفصل تے مجمل دسن والا کوئی نہیں ہوئے، قرآن دیاں عظمتاں دسن والا کوئی نہیں ہوئے. اج رب نال عقیدہ کیویں
جوڑنا ہے، یہ سکول دی تعلیم نہیں دسیندی اج خیر تے شر دا مقابلہ کیویں کرنا ہے، یہ دی سکول دی تعلیم نہیں دسیندی۔ قرآن پڑھ اللہ دی قسم خوش قسمت بال جڑا قرآن اس دور دے اندر پڑھدا پیا ہے، خوش قسمت انسان جڑا کہیں بال نو قرآن پیا پڑھیندا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ ورجل آتاہ اللہ علما۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، آج سمجھ آندی اللہ دی قسم اس فتنیاں دے دور دے اندر ہے۔ آج پتہ لگدا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر نے دو بشارتاں انہاں کیوں دتیاں نے، اے او دور ہے جدا گھر دا چولہا چلنا مشکل ہو گیا ہے، ہر بندہ مہنگائی پیا کریندا ہے، مزدور پریشان، تاجر پریشان، آجر پریشان، میاں دنیا دار پریشان، مسجد دے اندر بیٹھا طالب علم پریشان ہے۔ آج میاں پریشانیاں نے میاں ہے، اللہ دی قسم اس مہنگائی تے پریشانی دے دور دے اندر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دو بندے ہی ہو جائیں میں محمد نو بھی انہاں تے ریس تے رشک پیدا ہوندا ہے۔ دو بندے نا اللہ دا رسول فرمایا میں محمد بھی رشک کرے نہ انہاں تے۔ ایمان نال دسو جس ہستی تے اللہ دا رسول رشک کرے وہ کتنی قابل احترام ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، اے او مشکل دور، مہنگائی دا دور، جس دور دے اندر گھر دیاں ضروریات چلاونیاں مشکل ہے، اس دور دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او بندہ جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ، او بندہ اللہ دے مال نو اللہ دے راہ تے خرچ کیتی جا رہا ہے، ضرورت منداں دیاں ضرورتاں پوریاں کیتی جا رہے ہیں۔ جس دور دے اندر مال دی ہوس لوگاں دے دل دے اندر ہے، جس دور دے اندر مال دی چاہت لوگاں دے دل دے اندر ہے، جس دور دے اندر بندہ مال کمائندا ہے انہوں اس نال غرض نہیں ہوندی اخذ من الحلال ام من الحرام۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا دور آ جائے گا مال اس طریقے نال لوگ کٹھا کرن گے انہوں اس چیز نہ لوڑ نہیں ہونی کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس دولت آمنی چاہیے، مال آمنا چاہیے۔ مولوی دے دل دے اندر بھی ہرس ہوئے گی، پیر دے دل دے اندر بھی ہرس ہوئے گی، نیک دے دل دے اندر بھی ہرس ہوئے گی، دنیا دار دے دل دے اندر بھی ہوئے گی، مال دی کوئی شناخت نہیں رہے گی اے حلال ہے یا حرام ہے۔ اس دور دے اندر جدا ہر بندے دے دل دے اندر ہے مال دی تمنا ہوئے گی۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے میں نے دل کرندہ ہے، میں نے رشک آندہ ہے اس مالدار تے اس دور دے اندر جڑا اللہ دے راہ تے غریباں مسکیناں طالب علماں ناداراں محتاجاں تے اپنا مال ودا خرچ کرندہ ہوندہ ہے۔ آج پتہ لگدا ہے اس حدیث دا جدہ خود نو لوڑ ہوئے، جدہ خود تاجر ٹیکساں نال اس تے بھرمار ہوئے تے وقت اللہ دے راہ تے ودا خرچ کرندہ ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا رجل آتاہ اللہ المال، بخاری مسلم دی حدیث ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں نے اس بندے تے بڑا رشک آندہ ہے۔ اور دوسرا آدمی کہ جس نو اللہ نے علم دیتا ہے، اے اللہ دا علم شریعت دا علم اے لوکاں دے اندر پھیلاندہ ودا ہے، بے میاں دعوت دیندہ ودا ہے نا اے نہیں اس چیز نو ویدہ معاشرہ کی آنکھے گا، برادری کی آنکھے گی، ماحول کی آنکھے گا اے میاں ڈیریاں لکھن والے میرے خلاف لکھن گے، نا 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 اے شریعت دسیندہ ہے، دین دسیندہ ہے، حق دسیندہ ہے، لوگاں نو سیدھے راہ تے پیندہ ہے، اے فتنے دے دور دے اندر لوگاں دی رہنمائی کرندہ ہے۔
اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا دو بندے میرے قابل رشک نے قابل ریس نے آؤ لوگو قرآن سنو نا قرآن سنو اج کیوں پریشانیاں دے اندر اساں گھرے گئے آنا او دیوبندی بنے بریلوی بنے شیعہ بنے سنی بنے اہل حدیث بنے قادری بنے فرقیاں بنے دنیا داریاں دے اندر بنے پارٹیاں گروہ بنے گروہ در گروہ بنے ایک ایک جماعت دے اندر کئی کئی پارٹیاں کیوں بنیاں تینوں دساں اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ پاک فرماندا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ایک کوئی صرف بریلویاں واسطے نہیں دیوبندیاں واسطے نہیں شیعہ قادریاں واسطے نہیں سنو اہل حدیث تواڈے واسطے ہی ہے میرے واسطے ہی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللہ فرماندا ہے بچ جاؤ میرے یار محمد دے کہیں معاملے چی مخالفت نہ پہ کرے آئے کسے ہدایت دی مخالفت نہ کرے آئے کسے حدیث دی مخالفت نہ کرے آئے کسے قول دی مخالفت نہ کرے آئے اللہ جے مخالفت ہو گئی تے کی ہوئے گا سنو رب دا قرآن او قرآن دیاں دالتاں چ قسماں چاون والے آئے او قرآن نو دھیاں دے جہیز چ دیون والے آئے او قرآن نو مویاں تے بخشان واسطے کل خانیاں چ پڑھن والے آئے او قرآن میاں بزرگاں دے سال ثواب چ رات دے اندھیریاں چ میاں شبینے پڑھان والے آئے قرآن سنے لدیساں اللہ پاک فرماندا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ فرماندا ہے جداں میرے یار دی مخالفت چکتی آئے عن أَمْرِهِ او دے کسے امر تے معاملے دے اندر ہے جداں میرے یار دی مخالفت کرو گے ان تصیبہم فتنہ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں فتنے دا شکار ہو جاؤ گے قسم و قسم دے فتنے توڑے اندر پائے جان گے اج ویک برادری دا فتنہ کیوں ہے محمد دی مخالفت ہے اج میاں تجارت دا فتنہ کیوں ہے مصطفیٰ دی مخالفت ہے اج مذہبی فتنہ کیوں ہے رسول اللہ دی مخالفت ہے اج راہ و رسم دا فتنہ کیوں ہے رسول اللہ دی مخالفت ہے ہکے جماعت دے اندر پارٹیاں کیوں نے اے رسول اللہ دی مخالفت ہے اللہ فرماندا ہے جڑا میرے یار دی مخالفت کرندا ہے او فتنے دا شکار ہو ویندا ہے او یصیبہم عذاب علیم یا دردناک عذاب دا شکار ہو جاندا ہے اللہ فرماندا ہے مخالفت نہیں کرنی کیا کرنی قرآن سنے اللہ فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او لوگو نبی اس واسطے نہیں آیا او دی مخالفت کیتی جائے میں نبی نو بھیجیا ہے کیونکہ او اسوہ حسنہ ہے او دے ہر کردار دی ریس کیتی جائے اللہ فرماتا میں اسوہ حسنہ نمونہ بنا کے بھیجے ہے وہ دی ریس کرنی ہے نبی دی ریس کرنی ہے نبی دی مخالفت نہیں کرنی حضرات اج ٹھنڈے دل نال سوچو اج میں اور آپ اپنی زندگی دے اندر گزشتہ سال دے اساں صرف احتساب کریے اساں کر سکدے نہیں اپنا گزشتہ ایک سال دا بھی اساں گنیے گن سکدے نہیں انشاءاللہ 35 بلاک دے درس دے اندر اس تے میں گفتگو کرانگا اگر میرے رب نو منظور ہویا تے اللہ رب العزت مینوں اور آپ نو فتنیاں کلو بچائے یہ دو قوت نے ایک شر والی قوت ہے ایک خیر والی قوت ہے شر شیطان نال وابستہ ہے خیر رسول اللہ نال وابستہ ہے خیر اور بھلائی رسول اللہ دے اندر ہے شر شیطان دے اندر ہے کدی کائنات دے اندر ہے تصور بھی نہ کرنا
کہ میں اس واسطے فتنے دا شکار ہو گیا کہ میں اللہ دے رسول دی ہدایت تے لائی ہوئی تعلیم تے عمل کیتا ہے۔ ہمیشہ وہ بندہ بھلائی وچ رہے گا جو رسول اللہ دا انتخاب کرے گا، ہمیشہ وہ بندہ شر اور فتنے دا شکار رہے گا جو شیطان دا انتخاب کرے گا۔ حضرات اج شیطان دے انتخاب نے اج امت مسلمہ دا شرازہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے، مذہبی لحاظ نال بھی، سیاسی لحاظ نال بھی، برادری لحاظ نال بھی، تجارت دے لحاظ نال بھی، طبقاتی کشمکش دے لحاظ نال بھی۔ آج امت ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اس امت نے خیر اور بھلائی دا راستہ جس راستے دا رہنما محمد الرسول اللہ ہے اس نو چھوڑ کے شیطان تے شر والا راستہ اختیار کیتا ہے۔ آؤ میرے دوستو، سال نو دا آغاز ہے، اج رب نال عہد کر لو، اللہ جو کچھ ہو گیا ہے اللہ معاف فرما دے، اللہ درگزر فرما دے، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ دنستہ نہ دنستہ جڑے گناہ نہیں یاد ہو بھی معاف فرما دے۔ اللہ اگاں سو اساں خیر والے راستے تے رسول اللہ والے راستے دا انتخاب کرنے ہیں، زندگی دے ہر معاملے چ رسول اللہ دا انتخاب کریں گے، اللہ ساں شیطان دے نیڑے نہیں جاواں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ساڑا سال بھلائیاں دا گزار دے گا۔ اللہ مینوں اور تانوں اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، برادر محترم عبدالرحیم کلیم صاحب انہوں نے فرمایا کہ جیسا کہ تساں ہر مہینے مسجد مدرسے دے مکتب واسطے، مطبخ واسطے، کھانے واسطے تعاون کر دے ہو، وہ تے کرنا ہی ہے۔ بلائی منزل دے خواتین واسطے انہوں نے کوئی کھڑکیاں دروازے دے شیشے وغیرہ لگوائے نے، انہاں واسطے بھی تعاون کرنا ہے۔ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی جھولی پھیلا رہے نے، توڑے کو آ رہے نے، انہاں واسطے بھی تساں تعاون کرنا ہے۔ اور دوسری بات، اس تعاون تو بعد میرے ساتھ ایک بھائی آیا ہے، رب نواز برادری، موٹھا برادری ہے، انتہائی غریب آدمی، ادھا پچھلے سال تو ایکسیڈنٹ ہو گیا سی، شالی مار بس نے، یہ ویلڈنگ دا کام کردا ہے، دی اپنی ویلڈنگ دی دکان تے کام کردا ہے، اپنا روزگار ہے۔ اس سال تو کاروبار تو بیچارہ محروم ہو گیا ہے، دی لت ٹوٹ گئی ہے، 2 واری اپریشن کرایا، 1 واری کرایا، لاکھ ڈیڑھ لایا، اسے ڈاکٹر نے آکھا جی اپریشن ٹھیک نہیں ہویا، دوبارہ ہوئے گا۔ اندازہ لگاؤ، پہلے اس ڈاکٹر کو غلطی ہوگی، سزا کون بھوگ رہا ہے؟ مریض بھوگ رہا ہے، مسیحا ہے قوم دے، دوبارہ اپریشن کراؤ۔ اس سال تو بیٹھا ہویا ہے، بچے غریب اس دے، باہر بیٹھا ہے رب نواز، یہ دی لت دا اپریشن ہویا ہے، تے اس دے نال بھی تساں خدمت کر کے جانا ہے۔ تساں آپ اندازہ لگاؤ اس مہنگائی دے اندر جدوں ایک روزگار والا فتنیاں دا شکار ہے تو وہ بندہ جڑا اس مصیبت و پریشانی دے اندر ہے کتنا وہ دا شکار ہوئے گا، کتنی فاقہ کشی ہوگی۔ اور غیرت مند عزت والا آدمی سوال نہیں کرتا۔ 2 مہینے تو مینوں کہہ رہے کہ ساڑے گھر دے حالات بہت خراب نے، اور میں اس واسطے ٹال مٹول کرنا ہاں کہ میں آنا میری اپنی عزت دا مسئلہ ہوندہ ہے، اے میری برادری ہے، اے تو ساڑے توڑا میرا بڑا پیار و محبت ہے۔ دیکھو آج ایک دن دے اندر 3 پروگرام نے میرے تھے شہر دے اندر، یہ توڑی محبت ہے، مذہبی لحاظ نال بھی، قومی لحاظ نال بھی، علاقے دے لحاظ نال بھی، زبان دے لحاظ نال بھی، یہ توڑی محبت ہے میرے نال۔ اور میں نہیں چاہتا کہ محبت میری اور آپ دی ختم ہو جائے، اور جدو بندہ سوال کردا ہے نا یہ محبت ریزہ ریزہ ہو جاندی ہے۔ میں 2 مہینے تو مسلسل ٹال رہا تھا، لیکن مینوں گھر دے بھی آکھیا کہ تینوں اس نال کی فرق پوندا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، نادار ہے، کمزور ہے بیچارہ، تے جے تو آکھ دے گا تینوں کیا فرق پوندا ہے؟ اے اس نوں نہیں پتہ گھر بیٹھی بی بی نوں کہ ممبر تے کھلون والا جدو سوال کردہ دی عزت تے کتنا حرف آندہ ہے۔ لیکن ایک طرف فاقہ کشی ہے، غربت ہے، اس دی مجبوری ہے، اس واسطے میں تو آڈے اگے دا سوال کر رہے ہیں۔ باہر بیٹھا ہے، جمعے دے فرض پڑھن دے بعد جدو باہر نکلن لگو سنتا تو بعد اس بھائی دے نال بھی تعاون کرنا، اور مدرسے دی جھولی ہے یہ بھی تعاون کرنا۔ اللہ رب العزت تو انو سانو اس دا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اس فتنے دے دور دے اندر اپنے مال نو اللہ دے راستے تے خرچ کرو، ورنہ مساجد مدارس غریب بیچارے کمزور
اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی بندہ ضرور پیدا کرے گا انہاں دے چلان واسطے، لیکن میں چاہنا کہ لوگوں میں اور آپ اس دے اندر اس فتنے دے دور دے اندر اللہ دے دین دے واسطے اور انہاں غریباں واسطے اگر کران گے نبی دی بشارت دے حقدار بن جاواں گے۔ اللہ دا نبی فرماندا ہے میں اس بندے تے ریس کرے نہ رشک آندا ہے، قابل رشک بن جاؤ مصطفیٰ دے نزدیک۔ انہاں ضرورت منداں دے تے خرچ کیتا کرو، اے مدرسہ ہے اس واسطے خرچ کرو، اوپر شیشے لگ رہے ہیں خواتین واسطے اس واسطے خرچ کرو، وہ بھائی سامنے بیٹھا ہے نماز تو بعد اس واسطے خرچ کرو، اللہ مزید دے گا مزید دے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔